ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، سوال یہ تھا کہ جو آپ کی جب آپ افطاری کر، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کیسے دیکھ رہے ہو، کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ جب افطاری کرتے ہیں، افطاری کرنے کے بعد آپ کا کھانا جو ہے وہ آپ کو سستی آ جاتی ہے، وہیں سے گھسیٹ گھسوٹ کے وہیں پہ لیٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سستی چلی جاتی یہ ہے. مجھے لگتا ہے آپ روز یہی کرتے ہو، کیونکہ Daily. روز آپ کا یہ سوال لازمی ہے کہ گھسیٹ گھسوٹ کے صوفہ بھی ایسا ہے اس کے اندر ہی چلے جاتے ہیں نیچے. ہاں نا، ایسا ہی مسئلہ ہے. تو آپ سو جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کا کھانا اسی وقت کھایا ہوا، آپ سحری کی، سحری کرنے کے فوراً بعد آپ نے وہ ایک ریل بھی دیکھ رہا تھا، نماز کی تیزی سے پڑھی، فوراً بستر کے ساتھ ہی پڑھی آپ نے کہ وہیں سے بستر کے اندر آپ گھس گئے. تو وہ مجھے پتہ ہے وہ ڈائجسٹ کے بعد جب میں اٹھتا ہوں نا تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ تیزاب ہے، یہاں پہ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. اگین جب فوڈ ایک ہی ٹائم میں آپ نے زیادہ کوانٹٹی میں لیا ہوتا ہے تو جو اسٹامک کی وال ہے وہ اسٹریچ ہونا شروع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے معدے کی خالی ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، گیسٹرک ایمٹینگ ڈکریز ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اگر ہم کھانے کے فوراً بعد لیٹ جائیں یا سو جائیں تو جب آپ صبح آفس جا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یو فیل بلوٹڈ اور آپ کو برپس آ رہے ہوتے ہیں، اچھا، مجھے برپس سے آتے ہیں، جلن سی ہو رہی ہوتی ہے اینڈ آئی فیل لائک I'll vomit. تو آپ یہ ایسا کرو چیک کرو. تو وہ یہی ہے کہ یعنی اس کے بعد فوڈ کوئی ہلا جلا نہیں ہے کہ وہ نیچے اسٹامک سے ذرا نکل کے انٹسٹائن کی طرف جائے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ نماز کے لیے مسجد جایا کریں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ دوائی بتا دیں، میں سیریس تو کچھ بتائیں کیا کروں. نہیں خالصہ آپ ان پرسن چیک کرا دو بتائیں کیا کروں. تو دوائی اس کے لیے بالکل استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن دوائی سے پہلے پریونشن اچھی ہوتی ہے نا. تو پریونشن یہی ہے کہ آپ اس کے بعد 5-10 منٹ کی ذرا واک کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا والو خراب ہو چکا ہوتا ہے، ویلو کہتے ہیں، والو کہتے ہیں، جو بھی وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. جب آپ کا کھانا جو ہے وہ اندر جاتا ہے اس کے اوپر ایک ڈھکن لگ جاتا ہے، وہ ڈھکن خراب ہو گیا ہے، وہ لوگوں نے خراب کر دیا. اب وہ ایک دم سے نہیں لیٹ سکتے. اب سحری کے بعد ان کا بھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ لیٹ جائے، کیونکہ پھر 1-2 گھنٹے کے بعد اٹھ کے انہوں نے بھی دفتر جانا ہے اور نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، اور نیند پوری نہیں ہوتی اگر آپ سحری کے بعد نہ سوئیں. تو ان کو کیا کوئی میڈیکیشن لے لینی چاہیے جو جلدی سے آپ کا کھانا جو ہے وہ ڈائجسٹ کر دے، یا کوئی بہتری کی طرف ہو جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب وہ بیچارے جاگتے رہیں گے تو پھر ان کی نیند پوری نہیں ہوگی. تو ان کے لیے کچھ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اصل میں گرڈ کی بات کر رہے ہیں. گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز ایک کائنڈ آف کنڈیشن ہے جس میں اسٹامک کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے غذا کی نالی ایسوفیگس کی طرف کو آتے ہیں، اور ایسوفیگس کی دیوار جو ہے وہ ایسڈ کے لیے نہیں بنی. جب اور ہمارا معدہ ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے، جب وہ ایسڈ معدے کی غذا کی نالی کی دیوار کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو ہمیں برننگ فیل ہوتی ہے اور یا جلن فیل ہوتی ہے. تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک ٹائم میں کوانٹٹی کو ذرا کم رکھیں، اور بیسٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کوئی جو اپنی ان کی میڈیکیشنز اگر ہیں جس میں ایسڈ کو ریڈیوس کرنے والی میڈیسن ہوتی ہیں جس طرح اومیپرازولز اور یہ ہوتی ہیں، اور یا پھر پروکائنیٹکس میڈیسن ہوتی ہیں جس طرح عام ڈوم پیریڈون اور موٹیلیم اور اس طرح کی میڈیسن آتی ہیں، تو یہ گیسٹرک ایمٹینگ کو انکریز کر دیتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ فوڈ اوپر کی طرف کو ریفلکس کرے، وہ نیچے انٹسٹائن کی طرف کو جاتا ہے.